للكريم أما بعد وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد إبراهيم التيمي أنه سمع القبض بن وقاص الليثي يقول سمعت الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب الوحی میں 6 حدیثیں نقل کی ہیں۔ ان میں پہلی روایت انما الاعمال بالنیات کی ہے اور دوسری روایت سلسلۃ الجرس والی روایت ہے اور تیسری روایت غار حرا والی روایت۔ چوتھی روایت لا تحرک بلسانک لتعجل به سورہ قیامہ کی آیت کی تفسیر ہے، اور پانچویں روایت رمضان میں دور کرنے کی روایت ہے کہ جبریل السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دور کرتے تھے۔ چھٹی روایت حدیث ہرقل ہے جس کو علامات نبوت کہا جاتا ہے، نبی میں کیا علامتیں ہو جاتی ہیں وہ حدیث ہرقل ہے چھٹی نمبر پر۔ یہ 6 روایتیں ہیں۔ امام بخاری کے ترجمۃ الباب کے مطابق صرف ایک روایت ہے، وہ حدیث عائشہ حدیث غار حرا والی روایت ہے، صرف جو بد الوحی سے متعلق وحی کی ابتدا کیسے ہوئی۔ باقی جو روایات ہیں ان کا بد الوحی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور امام بخاری لائے باب کیف کان بد الوحی، اور روایت صرف ایک ہے جو ترجمۃ الباب کے مطابق ہے۔ میں نے پہلے بھی بتایا کہ امام بخاری کے جو تراجم میں بڑے مشکل تراجم ہیں، اور حدیث کا اس سے انطباق یہ اصل فن ہے اس کا کہ امام بخاری اس باب کی طرف سے حدیث کو کیوں لایا ہے، یہ بہت اہم بات یہ ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ امام بخاری بد الوحی کی بات نہیں کرنا چاہ رہا، وحی کی بات کرنا چاہ رہا ہے۔ بدن کا لفظ ویسے زائد لیں، اصل میں باب الوحی ہے، لہذا ان روایات میں کہیں نہ کہیں وحی کا ذکر ہے۔ ابو الحسن سندھی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، جن کا نیچے حاشیہ ہے آپ کی اس کتاب میں، وہ فرماتے ہیں اصل بد الوحی جو ہے یہ اضافت بیانیہ ہے، اصل میں بد الوحی نہیں، بد ان هو الوحی یہ لفظ ہے۔ کیف کان بد ان وهو الوحی، بد نبوت کیسے ہوئی، یہ نبی علیہ السلام نبی بنے اور پھر نبوت کے سارا سلسلہ جو چلا ہے اور وہ وحی کے بعد ہوا ہے، وہ پوری کی تفصیل چاہیے اس میں۔ ایسے آپ سے کوئی پوچھے کہیں نہ کہنا بد امرک، آپ جو عالم بنے ہو تو اس کی کیا تفصیل ہے، تو آپ درجہ اولا سے بیان کرنا شروع کرو اور دورے تک لے آؤ گے، فلاں درجہ وہاں پڑھا، فلاں ہمارا پڑھا دورہ جس میں نے فلاں جگہ کیا۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ وہ پہلا دن بیان کرو جس دن مدرسے میں آئے تھے۔ تو حضرت الحسن سندھی رحمۃ اللہ کی بات بڑی اونچی کہتے وہ کیف کان بدن، یعنی اسلام اور نبوت ان کی ابتدا کیسے ہوئی، وہی اور وہ وہی سے ہوئی تھی، جب وہی شروع ہوئی تو پھر تو اس میں ساری باتیں آ جاتی ہیں، زیادہ حدیث ہے، ان حدیثوں کے اندر ساری ان باتوں کا بیان ہے۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اپنی رائے ہے، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ جن کی تقریر کا نام لام الدراری ہے، لام الدراری، وہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ترجمۃ الباب قائم کرتے تو ہر حدیث کو ترجمۃ الباب سے مطابق کرنا ضروری نہیں ہے، مجموعہ ہو گیا بس کافی ہے، وہ تو اس کے قائل ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ بڑی اونچی بات کی، وہ فرماتے ہیں کہ بھائی یہاں بدل وحی صرف مراد نہیں بلکہ وحی کی ساری متعلقہ چیزیں مراد ہے،
وحی سے جتنی چیزوں کا تعلق ہے، خواہ وہ وحی بھیجنے والے موحی ہو، جبریل السلام ہو، موحی الیہ ہو، رسول اللہ ہو، چاہے مکان ہو وحی کا، زمان ہو وحی کا، یہ سب کا بیان ہے۔ متعلقات وحی سب کا بیان ہے۔ لہذا ہم دیکھیں گے، آپ دیکھیں گے ہر حدیث میں وحی سے متعلق کوئی نہ کوئی چیز ہے۔ رمضان کا بیان آ رہا ہے تو رمضان کیا ہے؟ زمانہ وحی کا، زمانے وحی۔ غار حرا کا بیان ہے اور مکہ ہے تو مکان وحی کا بیان ہے۔ جب اسلام آئے اصلی شکل میں دیکھا رسول اللہ نے، کبھی بغیر دیکھے نظر نہیں آ رہے تھے، اور کبھی انسانی شکل میں آئے غار حرا میں، پھر اصلی شکل میں آئے، یہ موحی کا بیان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جناب وہ کب کبھی طاری ہو گئی، یہ موحی الیہ کا بیان ہے۔ وہ کہتے کہیں نہ کہیں حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وحی اور متعلقات وحی، وحی اور متعلقات وحی، ان سب کا بیان ہے ان 6 حدیثوں میں۔ لہذا یہ 6 کی 6 حدیثیں کئی فقان اور بدل وحی سے متعلق ہیں۔ ہمارے والد صاحب مولانا نیاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو ایک بڑے خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے، لیکن حضرت نے یہ نہیں دیکھی تھی شیخ الہند رحمۃ کا ترجمہ۔ میں نے پوچھا تھا جب یہ بات مجھے پڑھایا تو میں نے کہا یہ شیخ الہند رحمۃ کا ترجمہ چھپا ہے، چھوٹا سا یہاں رکھا ہوا ہے تراج الابواب، تو اس میں یہ اس سے ملتی جلتی بات ہے۔ فرمایا میں نے نہیں دیکھا، میں نے خود اپنے فکر سے بات نکال لی۔ وہ فرماتے تھے کہ ایک ہے وحی اور ایک ہے یہ ہے اس میں مصدر، وہی مصدر نہیں ہے بلکہ اس میں مصدر ہے، اور اس کا مصدر ہے ایحاء، اوحا یوحی ایحاء، وہی اس میں مصدر، اور اس کا مصدر ہے ایحاء۔ اور مصدر جو ہے وہ 4 معنی میں آتا ہے۔ اس میں فاعل کے معنی میں مصدر آتا ہے، اس میں مفعول کے معنی میں مصدر آتا ہے، ظرف زمان کے معنی میں مصدر آتا ہے، ظرف مکان کے معنی میں مصدر آتا ہے۔ 4 معنی میں مصدر آتا ہے۔ لہذا ایک تو اس میں مصدر وحی، تو وحی کا بیان بھی ہے ان 6 حدیثوں میں، اور ایک ہے مصدر ایحاء بمعنی اس میں فاعل موحی، اس میں فاعل موحی۔ اب موحی 2 ہے، موحی حقیقی، موحی مجازی۔ موحی حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، موحی مجازی جبریل السلام کی ذات ہے، ان کا بیان بھی اس میں۔ اور مصدر بمعنی اس میں مفعول موحی الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، ان کا بیان بھی اس میں۔ اور بمعنی ظرف مکان مکہ شریف غار حرا، اس کا بیان بھی ہے۔ بمعنی ظرف زمان یعنی رمضان شریف، اس کا بیان بھی ہے۔ لہذا کہتے اس طریقے پر 6 کی 6 حدیثیں ترجمۃ الباب سے مطابق ہو جاتی ہیں کہ بدل وحی بدل ایحاء، بدل وحی بھی اور بدل ایحاء، کہ وحی خود نفس وحی کیسے شروع ہوئی اور اس سے پھر ایحاء ان میں موحی کون تھا، موحی الیہ کیسے تھے، اور مکان وحی کیا تھا، زمانے وحی کیا تھا۔ وہی حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو ایک منظم انداز میں حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا ہے۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسی تقریر تیار فرماتے تھے، آج خود غور و فکر کر کے ان کے استاد مولانا ادریس صاحب کانڈولی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے والد صاحب کے استاد ہیں، جو بعد میں جامع شرفیہ میں شیخ الحدیث رہے، پہلے دیوبند میں شیخ التفسیر تھے۔ صدر والد صاحب ان کی زیارت کے لیے جاتے تھے تو ان کو سناتے تھے، میں نے یہ تقریر تیار کی، تو لیٹے ہوئے بیٹھ جاتے تھے، نیاز محمد کمال کر دیا تو نے، ایسے فرماتے نیاز محمد کمال کر ایسے۔ والد صاحب کو بہت اس میں اللہ نے مہارت دی، اس کو منظم ہو گیا کہ وحی اور یہاں اس میں مصدر وحی، تو وحی کا بھی بیان ہے اس میں، کیسے سلسلہ جرس میں آتی تھی، ایسے آتی تھی ویسے آتی تھی۔ اور ایحاء ہمارے اس میں فاعل موحی، موحی کون تھا، جبریل السلام تھے، کبھی اصلی شکل میں آئے، کبھی انسانی شکل میں آئے، کبھی نظر نہیں آتے تھے۔ موحی علیہ وسلم ہے، وسلم کی ذات اقدس کا بیان ہے۔ حدیث ہرقل ساری موحی علیہ پر ہے، حدیث ہرقل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات کا بیان ہے، علامات نبوت، تو موحی علیہ کا بیان ہے۔ اور ظرف مکان بھی ہے اور ظرف زمان بھی ہے۔
لہٰذا ساری روایتیں بدل وحی سے متعلق ہو جاتی ہیں۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ نے پہلی حدیث لائے انما الاعمال بالنیات کی حدیث لائے، سب سے پہلی یہ روایت آ رہی۔ اس کا ترجمۃ الباب سے کیا تعلق ہے؟ ایک تو وہی 6 باتوں جو پہلے باتیں بیان کی کہ اس میں موحی الیہ کا بیان ہے، دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف بیان کیا گیا ہے کہ اخلاص سے نیت اور صدق حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت اعلیٰ درجے کا پایا جاتا تھا۔ انما الاعمال بالنیات، کیونکہ انما الاعمال بالنیات یہ صدق نیت اور اخلاص کا بیان ہے اس حدیث میں، اور نبی صدق نیت اور اخلاص میں سب سے اونچا ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، صدق نیت اور اخلاص پر نبی نہیں بنتا، لیکن نبی میں یہ اوصاف ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ایک آدمی صدق نیت اور اخلاص ہو تو نبی ہو جائے گا، کیونکہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، کیونکہ نبوت منصب ہے، نبوت ڈگری نہیں ہے۔ ڈگری وہ ہوتی ہے جو انسان کسب اور محنت سے حاصل کر لیتا ہے، منصب وہ ہوتا ہے جو بادشاہ دیتا ہے۔ لہذا اگر کسی میں اللہ بنانا میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا، یعنی ان میں ساری صلاحیتیں موجود ہیں، لیکن یہ ایسے منصب تو اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت ہو کہ خاتم النبیین ہے، ختم ہو گیا۔ اور صاف اعلیٰ درجے کے میں پائے جا رہے ہیں، لیکن وہ نبی نہیں بنیں گے۔ لیکن نبی میں اخلاص نیت اور نبی میں صدق نیت اور اخلاص اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے، یاد رکھو۔ انما الاعمال بالنیات موحی الیہ کا بیان ہے، دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے کہ آپ نے اس درجے کے اخلاص اور صدق نیت تھی، آپ کو نبی بنایا گیا۔ انما الاعمال بالنیات، کیونکہ یہ روایت صدق نیت اور اخلاص کے بارے میں سمجھ آ رہے باتیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہمیں نصیحت کر رہے ہیں، استاد کو شاگرد کو کہ اپنی نیتیں صحیح کرو۔ بعض نے کہا یہ خطبہ ہے، یہی خطبہ ہے امام بخاری کا، لیکن اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ اگر یہ تھا تو کیف کان بدل وحی سے پہلے لاتے، بعد میں کیوں لائے؟ بعد میں لانا دلیل ہے اس بات کی کہ نہیں، اس کا تعلق وحی کے ساتھ ہے، اس کا تعلق وحی کے ساتھ ہے۔ اور وہ بتایا کہ یہی تعلق ہے کہ موحی الیہ کا بیان ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف کا بیان ہے کہ آپ صدق نیت اور اخلاص میں بہت اونچا درجہ رکھتے تھے، اور درجے میں کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صدق اخلاص ہو تو انسان نبی بن جائے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ کو خوب معلوم ہے کس کو رسول بنانا ہے۔ یہ کہتے اس کو بنا دو، اس کو بنا دو، کہا کہ نہیں، اللہ کو پتا ہے کون رسول بن سکتا ہے، اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ۔ تو لہذا اس روایت کی ترجمۃ الباب سے بالکل مطابقت واضح ہو گئی کہ اس میں موحی الیہ کی صفات کا بیان ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا بیان ہے کہ آپ اخلاص نیت اور صدق نیت میں سب سے اونچے تھے، آپ پر وحی آئی۔ علامہ ابن منیر جو ہے ایک بڑے محدث گزرے، وہ بھی بڑی چھوٹی سی ان کی کتاب ہے، لیکن بہت عجیب چھوٹی سی کتاب ہے۔ اس میں بیان کرتے ہیں کہ دراصل یہ ہجرت کی روایت ہے، اس میں ہجرت کا بیان ہے، جو اللہ رسول پر ہجرت کرے، جو دنیا کے لیے ہجرت کرے یا عورت کے لیے ہجرت کرے۔ اور نبوت کا جو بدون جو ہے ابتدا، وہ ہجرت اللہ ہوتی ہے۔ نبوت کی ابتدا کیا ہوتی ہے؟ ہجرت اللہ، کہ نبی جو ہے وہ سب کچھ چھوڑ کر خلوت اختیار کر لیتا ہے۔ تو آپ نے سب کچھ چھوڑ کر غار حرا میں چلے گئے، تو آپ نے ہجرت کی ابتدا کی، ہجرت اللہ۔ عام ہجرت تو ہوتی ہے کہ دارالکفر سے دارالایمان میں آنا، لیکن ایک ہجرت ہوتی ہے کہ غیر اللہ کو چھوڑ کر اما سوا اللہ الی اللہ، کہ اما سوا کو چھوڑ کر اللہ کی طرف آئے، یہ بھی ہجرت ہے۔ تو چونکہ بد نبوت جو تھی رسول اللہ کی جب ابتدا ہوئی نبوت کی، اس میں آپ نے ہجرت کی کہ ساری مخلوق کو چھوڑ کر غار حرا میں جا کر آپ بیٹھ گئے، اور وہاں اپنے 6 مہینے تک خلوت میں آپ رہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی روح لگا لی۔ تو اس لیے ہجرت کی روایت امام بخاری لا کر بتا رہا ہے کہ بد نبوت کے اندر بھی کیا پائی جاتی ہے؟ ہجرت پائی جاتی ہے۔
بڑی پیاری بات کی ہے، علامہ ابن منیر نے بڑی پیاری بات کی کہ ہجرت کے ساتھ مناسبت ہے نبوت کو، بد نبوت کو، اس میں بھی ہجرت ہوتی ہے۔ حالانکہ نبی میں بہت اونچے درجے کے اوصاف ہوتے، لیکن چونکہ آپ تجارت کرتے تھے، لازمی بات ہے انسان جب تجارت یا دنیوی مشاغل ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ اس کا قلب اس میں بھی ہوتا ہے، مشغول رہتا ہے، اس فکر میں رہتا ہے کہ یہ دینا ہے، یہ لینا ہے، یہ حساب ہے، یہ کتاب ہے۔ لیکن منصب نبوت کے لیے مکمل طور پر مخلوق سے علیحدگی کرائی جاتی ہے۔ حب بھی خلا آ رہا کہ آپ کے دل میں قلب محبت ڈال دی، لہٰذا بدل وحی سے بالکل کتنا پیارا تعلق آ گیا اس کا کہ وحی کی ابتدا ہجرت سے ہے، لہٰذا ہجرت کی روایت لے آئے، من کانت ہجرت اللہ و رسولہ، کہ ہجرت اللہ چاہیے۔ اس جب بھی نبو چنانچہ آپ دیکھ لیں سب نبیوں کے ساتھ ایسی ہوا، ہجرتیں کرائی گئی ان سے، خلوتوں میں گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب کتاب دی گئی 40 دن کوہ طور پر خلوت کی، روزہ رکھا، اعتکاف کیے 40، پھر جا کر نازل ہوئی۔ تو ہجرت اللہ جو ہے وہ نبوت کی ابتدا، مبادئ نبوت میں سے، اس لیے امام بخاری انما الاعمال بالنیات کی حدیث لا رہے ہیں یہاں پر، یاد رکھو، یہ بتانے کے لیے کہ بد نبوت بھی ہجرت سے ہوئی اور یہ ہجرت کی روایت ہے، اس میں ہجرت کا بیان ہے، اللہ رسول کے لیے ہجرت کرنا یا دنیا کے لیے اس کے لیے ہجرت کرنا۔ تو پہلی وجہ کہ اس میں موحا الیہ کے اوصاف کا بیان ہے کہ نبی جو ہے وہ اخلاص اور صدق کی نیت میں سب سے اونچا ہوتا ہے، لہٰذا انما الاعمال بالنیات کی روایت اخلاص اور صدق کی نیت سے متعلق ہے۔ اس میں پیغمبر سلام کے اوصاف کا بیان ہے، آپ کا وصف بیان کیا ہے، ہمارے والد صاحب یہ فرماتے تھے آپ کا وصف درس اس میں بیان کیا ہے، لہٰذا موحا الیہ کا جب بیان ہے تو وہ موحا تو اس ترجمۃ الباب سے بالکل مطابق۔ اور یہ ابن منیر کی بات ہے کہ ہجرت اللہ جو ہے یہ بد نبوت ہے، یہاں سے نبوت شروع ہوتی، تو آپ سب کو چھوڑ کر غار ہرا میں چلے گئے، نبوت آ گئی 6 مہینے کے بعد، پھر اسلام آ گیا، جیسے آگے پوری روایت آئی۔ لہذا ترجمۃ الباب کے ساتھ یہ روایت بالکل متعلق ہو جاتی ہے۔ باقی یہ کہ اس میں یہ کہنا کہ خطبہ ہے یا طلبہ کو ان کو نصیحت ہے، اگر یہ وجہ ہوتی تو بابو کیف کان سے پہلے لاتے بسم اللہ کے بعد اس روایت، جیسے کہ دوسری روایات کتابوں میں ہے کہ پہلی اس روایت سے شروع کیا ہے۔ انا اوحینا الیک سے اس حدیث کا کیا تعلق ہے اس آیت مبارکہ سے؟ تو بدل آیت سے، اس لیے کہ ہر نبی پر پہلی جو وحی آتی ہے وہ اخلاص ہی کی آتی ہے، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، ہر نبی کو کہ ہر جو کام کر رہا ہے بس اللہ کے، ان صلاتی و نسکی و محیای مماتی للہ رب العالمین۔ جب ہر نبی جو ہے وہ آواز لگا دیتا ہے کہ ان اجری الا علی اللہ، میں اللہ سے اجر چاہتا ہوں، تم سے کچھ نہیں چاہیے مجھے، ہر نبی آواز لگاتا ہے۔ ہر نبی پر اخلاص اور صدق نیت کی وحی آئی، ہر نبی پر جب زندگی شروع ہوئی فرمایا بس میرے لیے کرنا ہے، کسی کے لیے نہیں، کوئی مخلوق کچھ نہیں، کسی مخلوق سے کسی چیز 1 روپیہ نہیں چاہیے، ان اجری اللہ، اللہ پر میرا وہ اجر اللہ پر ہے۔ اب یہ روایت حدثنا حمیدی، امام بخاری حمیدی سے لائے ہیں، عبداللہ بن زبیر القرشی، عبداللہ بن زبیر ان کا نام ہے، حمیدی ان کا لقب ہے، حمیدی ان کے دادے کا نام ہے، اس کے ناسب سے ان کو حمیدی کہتے ہیں۔ افقہ قریشی، قریش کے سب سے بڑے فقیہ تھے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، امام شافعی سے پڑھا انہوں نے۔ اور امام بخاری پہلی روایت ان سے لا رہے حمیدی سے 3 وجہ سے۔ پہلی وجہ یہ ہے قدموا قریشن، رسول فرمایا قریش کو آگے بڑھاؤ، تو قریشی استاد سے لائیں پہلی۔
نمبر 2 یہ مکی ہے، مکہ کے رہنے والے ہیں اور مکہ ہی میں وہی شروع ہوئی ہے، تو مکی استاد سے لائیں کہ بھائی یہ ہے۔ اور دوسری روایت امام مالک کی اگلی دوسری مکی بعد مدنی کی روایت ہے، امام مالک مدنی ہے، دوسری روایت ان کی۔ اور تیسرا اس میں حمیدی میں حمد کا معنی ہے، لہذا آخری روایت احمد بن اسکاف کی ہے، وہ بھی احمد حمد ہے، یہ بھی حمد ہے، وَلَلْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ، یعنی یہ بتا رہے ہیں نیک پالی لی ہے کہ انشاءاللہ یہ میری کتاب ہر اعتبار سے محمود ہے، اس کی ابتدا بھی محمود ہے، درمیان بھی محمود ہے، اختتام بھی محمود ہے، وَلَلْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ۔ بہت امام بخاری بہت زیرک انسان ہے، بڑی دور کی باتیں لاتا ہے، تو حمیدی سے لائے۔ یاد رکھو یہ حمیدی امام اور استاد ایک امام بخاری کے بعد بھی حمیدی آئے ہیں جن میں جمع بین صحیح ہے لکھی ہے، مسلم اور جو نا اس کی جو جمع کی حدیثوں کو، بخاری اور مسلم کی حدیثوں کو اکٹھا کیا ہے، یہ محمد بن نصر ان کا نام ہے، لیکن یہ جو ہے حمیدی عبداللہ ابن زبیر القرشی، عبداللہ ابن زبیر القرشی ان کا نام ہے۔ حدنا سفیان، اس کے بعد سفیان بن عیینہ ہے، یہ بڑے تابعی ہیں، سفیان عیینہ سفیان ثوری دونوں دوست ہیں، دونوں مکی ہیں، ان نے 4 سال میں قرآن حفظ کیا، 7 سال میں حدیثیں یاد کرنا شروع کر دی تھی، اور 70 حج کیے انہوں نے، 70 حج کیے سفیان بن عیینہ نے، بہت بڑے انسان ہیں اور تابعی سفیان عیینہ۔ آخری حج جب کیا 70واں، کہ اللہ میں ہر سال عرفات میں یہ دعا کرتا تھا جب شام ہونے لگتی، اللہ اس کو آخری حج نہ بنانا، اس سال مجھے شرم آ رہی ہے یہ لفظ کہتے ہو کہ 70 سال سے آپ مجھے یہاں لا رہے ہیں، اسی سال وفات ہو گئی، ورنہ کہہ کے آتے تھے اللہ اگلے سال پھر لانا، پھر چلے جاتے۔ سفیان بن عیینہ تابعی ہیں، قال حضرت یہ سعید الانصاری یہ بھی تابعی ہیں، اخبرنی محمد ابراہیم التیمی یہ بھی تابعی ہے، سمع وقاص اللیثی یہ بھی تابعی ہے۔ یہ عجیب روایت ہے جس میں 4 تابعی پائے جا رہے ہیں، سفیان یا ابراہیم تیمی اور وقاص اللیثی 4 تابعی ہیں، بڑی عجیب و غریب روایت ہے جس میں 4 تابعی، 4 ایسے افراد جو صحابہ کو دیکھا جنہوں نے صحبت اٹھائی۔ سمعت الخطاب، میں نے خطاب کو سنا، عجیب بات ہے، پہلی روایت ہی غریب روایت ہے، غریب روایت ہے، یعنی جن میں ایک راوی ہے، ہاتھ عمر سے سننے والے صرف علقمہ وقاص اللیثی ہے، اور ان سے لینے والے محمد ابراہیم تیمی ہے، اور ان سے لینے والے یہ سعید انصاری ہے، یہ سعید انصاری سے لینے والے 700 ہیں، لیکن یہ سعید انصاری اکیلا، اس سے اگلا بھی اکیلا، اس سے اگلا بھی اکیلا، اور حضرت عمر بھی صحابہ میں اکیلے، یہ غریب روایت ہے۔ لہذا کہیں روایت میں غریب لکھا ہو تو اس کو اپنے اردو والا غریب نہ سمجھنا، غریب سے مراد ہے کہ غرابت پائی جاتی، یعنی سند میں ایک راوی ہے، اگر کہیں بھی ایک راوی آ جاتا ہے اور اس کو متفرد روایت بھی کہتے ہیں، اس کو فرد بھی کہتے ہیں، صحابہ تابعین تبع تابعین تک ایک راوی آ رہا ہے، نہ تو غریب ہے، متفرد ہے، فرد ہے، کئی نام اس کے ہے۔ کہتے میں نے ممبر پر سنا، عمر کا تعلق ممبر ہے، ممبر نبر سے، نبر کہتے اونچی چیز، نبر اونچی چیز۔ یقول فرماتے سمیت وسلم، میں نے وسلم کو سنا، یقول فرماتے تھے، آپ نے بھی ممبر پر ہی سنا، لیکن دوسری جگہ پر یا ایھا الناس آپ نے خطبے میں کہا تھا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار نیات پر ہے، اعمال النیات جمع پر تقسیم ہوگا، تو مطلب ہر عمل کے لیے نیت چاہیے، یہ مراد، اعمال نیات جمع مقابلے جمع آ جائے تو وہاں ایک کے مقابلے پر ایک ہوتا ہے، جیسے 10 آدمیوں کو 10 لڈو دے دو، بھائی ان 10 کو 10 لڈو دے دو تو ہر ایک کو 10 نہیں ملیں گے، یعنی وہ 10 میں تقسیم ہو کر ہر ایک کو 1 لڈو ملے گا۔ انما الاعمال بالنیات، یعنی ہر عمل کے لیے نیت چاہیے، یہ کہہ رہے ہیں۔ ایک روایت میں انما کے بغیر بھی الاعمال بالنیات بھی آتا ہے، اور ایک روایت میں مفرد ہے العمل بالنیت، یہ بھی ہے العمل بالنیت،
اور ایک بات نہ تھا الاعمال بالنیت کہ اعمال نیت کے ساتھ ہے. وانما لامرئ ما نوى ہر آدمی کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت کرے. یہ ثمرہ ہے، پہلا قانون ہے. انما الاعمال بالنیات یہ قانون ہے کہ ہر عمل میں نیت چاہیے. وانما لامرئ ما نوى اور ہر ایک کو ثمرہ وہی ملے گا جو وہ کرے گا. خیر کی نیت ہوگی خیر کا ثمرہ نکلے گا، شر کی نیت ہوگی شر کا ثمرہ نکلے گا. اور انما الاعمال بالنیات میں کیا محذوف ہے؟ اس میں امام شافعی تصحیح لکھا، انما الاعمال تصحیح بالنیات، عمل نیت سے صحیح ہوگا. لہذا ان کیا وضو میں بھی نیت شرط ہے، غسل میں بھی نیت شرط ہے، تو ہو گئی نہیں جب تک نیت نہیں کرو. امام ابو حنیفہ ثواب نکالتے ہیں کہ ثواب ملے گا عمل کا، نیت کرو، وضو میں نیت کر لو، ثواب نہیں کرو گے تو کچھ نہیں. لیکن سب سے صحیح بات وہ ہے جو ابن کثیر نے لکھا ہے کہ تعتبر لفظ ہے، انما الاعمال تعتبر بالنیات، اعمال کا اعتبار نیت کے اوپر ہے. کیسی نیت ہے اسی کے اعتبار سے وہ عمل ہے. آپ نے اچھائی میں بری نیت کر لی برا ہو گیا، برائی میں اچھی نیت کر لی اچھی ہو گئی. اسی کو مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں نا کہ کفر گر ملتی گیرت ملت شبد، کفر کی بات اگر ملتی نیک انسان لے لے تو وہ بھی ملت بن جاتا ہے، وہ بھی اچھا ہو جاتا ہے. کفر گر ملتی گیرت ملت شبد، اور کفر گر ملتی گیرت ملت شبد، اور اگر دین کی بات کو علت ہی لے لے علت شبد تو وہ بیمار ہو جاتا ہے، وہ بیمار ہو جاتا ہے. دین کی بات بتا رہا ہے لیکن وہ خود علتی ہے، بیمار ہے. چنانچہ آپ دیکھیں لوگ بڑی بڑی دین کی باتیں کر رہے ہیں لیکن وہ خود چونکہ بیمار ہیں اندر سے، ان کے عقائد خراب ہیں، لہذا ان سے آنے والی بات ہے دین کی، قرآن حدیث کی، لیکن لوگوں میں گمراہی پھیلا رہی ہے. دین کا علتی گیرت علت شبد، اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن مجید بھی، بلکہ ہمارے تو شیخ فرماتے تھے کہ انگریزی اگر کوئی نیک آدمی پڑھائے، نیک آدمی صاحب نسبت، تو وہ انگریزی پڑھنے والا طالب علم صاحب نسبت ہو جاتا ہے. اور اگر قرآن مجید کو علت ہی پڑھائے، جس کا عقیدہ خراب ہے وہ اس کا عقیدہ بچے کا خراب کر دے گا، حالانکہ پڑھا قرآن رہا ہے. مولانا رومی نے بڑی اچھی بات کی، دین گر علتی گرت علت شبد، کفر گر ملتی گرت ملت شبد. یہ اصل بات ہے. انما لامرئ ما نوى، ہر آدمی کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت، وہ ثمرہ وہی مرتب ہوگا اس پر. یاد رکھو نیت پر بہت ثمرہ، سن لو. کبھی بھی غیر اللہ کی نیت نہ کرو، اللہ کے لیے کرو، بس زبان سے کہو. بلکہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے تھے فجر میں کہہ دو اللہ سارے دن جو کام کروں گا تیری رضا کے لیے کروں، بس تمہیں پھر یاد ہو نہ ہو سب اللہ کے کھاتے میں، آپ کا کھانا پینا سونا سب. اس لیے یہاں پر علماء نے 4 قسمیں لکھی ہیں اعمال کی. پہلے عبادات ہے، اس کے لیے تو نیت فرض ہے، وہ بغیر اس کی ہوئیں گی. اور عبادت میں 2 طرح نیت ہوتی ہے، تمیز العبادت عن العبادت، عبادت میں فرق کرو. زور پڑھ رہے ہو تو آپ زور کی نیت کرو تاکہ اثر سے الگ ہو جائے، عشاء سے الگ ہو جائے. مغرب پڑھ رہے ہو تو 3 مغرب کی نیت کرو تاکہ وتر سے الگ ہو جائے، ورنہ 3 شکل تو ایک ہی ہے. تمیز العبادت عن العبادہ، عبادات میں نیت ایک تو ہوتی عبادت بس. دوسرا تمیز العبادت عن العادہ، کہ عبادت اور عادت میں فرق ہو جائے. ایک آدمی صبح شام تک بھوکا رہتا ہے، وہ روزہ نہیں ہوگا، جب نیت کرے گا تو روزہ ہوگا. تمیز العبادت عن العادت، یہ تو عبادات میں نیت فرض ہے، ہاں وہ تمیز العبادت عن العبادت ہو یا تمیز العبادت عن العادت ہو، فرض ہے. دوسری طاعات، طاعت سے مراد وہ نیکیاں جو وسیلہ ہیں
بڑی نیکیوں کا وضو نماز کا وسیلہ ہے، غسل طہارت اور نماز کا وسیلہ ہے۔ جو وسائل ہیں ان کو طاعات کہتے ہیں، ان میں نیت کر لو گے ثواب ملے گا، نیت نہیں کرو گے تو آپ اس پر حکم مرتب ہو جاتا ہے، آپ بغیر نیت کے وضو کیا آپ اس سے نماز پڑھ سکتے، بغیر نیت کے آپ نے نہا لیا، آپ جا رہے ہو اوپر سے بارش ہو گئی اور پورے آپ نہا لیے تو ہو گیا۔ ایک دفعہ عرفات میں اسی طرح ہوا، بارش شروع ہو گئی، ہم نے وضو کے لیے وہ واش روم جانا تھا، وہاں تو بڑا مشکل کام ہوتا، حج میں تو بڑی لائنیں لگی ہوتی، اتنی بارش ہوئی کہ وہ خیمے بھی اکھڑ گئے ہوا ہے، ساری قوم نہا گئی۔ اب اسی میں عصر کا وقت ہو گیا، میں نے کہا وضو ہو گیا سب کا، سب ہو سکیا وضو غسل ہوا ہے، چلو ویسے بھی احرام ہوتا ہے، اوپر والا کپڑا تو ویسے اتار دیا، ہاں اور نماز پڑھ لی۔ تو نیت بھی نہیں تھی، لیکن بارش اس قدر تیز تھی، سبحان اللہ، یعنی اس سال بسیں ہر چیز توڑ پھوڑ اس قدر ہو گئی تھی، ہوائیں چلی کہ وہ سارا نظام، تو پیدل عرفات سے 19 یا 20 کلومیٹر کا سفر کر کے مزدلفہ، اور آگے رہبری میں نے کی تھی، کیونکہ سارے حاجی کا جب کہاں سے رستہ ہے، پھر ہم نے رستہ گوگل وغیرہ سے نکالا اور پھر سفر شروع کیا۔ ساتھی ساتھ تھے کچھ ان سمجھدار تھے، ان کا بھی رستہ بتاؤ بس، وہ کہتے اگر آپ نہ چلتے تو ہم تو چل ہی نہیں سکتے تھے، ہم تو ایسے سمجھے گر جائیں، ایک تو ویسے تھکا ہوتا ہے، لیکن ہم نے دیکھا آپ چل رہے ہیں تو پھر ہم بھی چل رہے ہیں، تو الحمدللہ رات کو تقریباً 2 بجے مزدلفہ پہنچ گئے، وہاں جمع بین الصلاتین کی اور آرام کیا، صبح فجر کے بعد وقوف کیا۔ بڑا عجیب حج تھا، اس میں یہ واقعہ پیش آیا۔ تو طاعات میں اگر نیت کر لے گا وضو میں غسل میں تو ثواب ملے گا، اور نیت نہیں کرے گا تو تب بھی اس پر ثمرہ مرتب ہو جاتا ہے، آپ اس سے نماز پڑھ سکتے ہو، تلاوت کر سکتے ہو، قرآن پکڑ سکتے ہو وغیرہ۔ تیسری مباحات، کھانا پینا سونا جاگنا کپڑے پہننا، یہ مباحات ہے، تجارت کرنا لین دین، یہ مباحات میں اگر نیت ہوگی خیر کی تو ثواب ملے گا، اگر شر کی نیت ہوگی تو گناہ ملے گا۔ یہ کپڑے پہن رہا ہے کہ تاکہ دکھاؤ میں دوسروں کو یہ وہ کروں، دوسروں سے اپنے آپ کو اونچا کرنے کے لیے پہن رہا ہے۔ اس لیے مرد کے لیے دن کو سرما لگانا جو ہے وہ منع ہے، اور رات کو سرما لگائے۔ عورتوں کی ذات ہے دن میں کوئی زینت کے لیے لگائے، اپنے شوہروں کے لیے ان کے لیے، لیکن مرد زینت نہ کرے، وہ فتنہ پھیلانے کے لیے کر رہا ہے، اور رات کو لگایا تاکہ صبح وضو کرے گا تو کافی کچھ اتر جائے گا۔ تو اگر شر کی نیت ہے تو گناہ، مباحات میں خیر کی ہے تو ثواب، اگر کوئی بھی نیت نہ ہو تو کچھ بھی نہیں۔ اور چوتھی معاصی ہیں گناہ، گناہوں میں خیر کی نیت کفر ہے۔ آدمی گناہ کرتا ہے اس لیے کہ بھائی یہ فلاں اچھائی کے لیے، میں اس لیے ڈاکہ مار رہا ہے تاکہ وہاں سے پیسے لے کے غریبوں میں تقسیم کرے، ڈاکہ مار رہا ہے تاکہ مسجد مدرسہ بنوا دے، یہ جائز نہیں، حرام ہے اور بلکہ کفر ہے۔ تو 4 قسمیں ہیں۔ عبادات میں تو نیت فرض ہے، مباحات میں نیت کرنے پر ثواب ہے، اگر نیت نہیں کرے گا تو پھر بھی حکم مرتب ہو جاتا ہے، اور مباحات جو ہے ان میں خیر کی نیت، شر میں شر ملے گا، اور کچھ نہیں تو کچھ بھی نہیں، اور معاصی میں نیت حرام ہے۔ انما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنیا، بس جس کی ہجرت دنیا کی طرف ہوگی، دنیا دنی سے بھی ہے دنو سے بھی ہے، دنی مانا ذلیل اور دنو مانا قریب، کیونکہ دنیا سامنے ہے اور آخرت دور ہے۔ یصیب وہاں کہ دنیا حاصل کرے، یہ تاجر ہے، اس کو تاجر کہتے ہیں جو دنیا کے لیے ہجرت کرتا ہے، دنیا کمائے۔ اور الی امرأۃ، یا کسی عورت کے لیے ہجرت کرتا ہے، یم کے کچھ سے نکاح کرے، یہ خاطب ہے، خاطب خطبہ پیغام نکاح دینے والا، یہ خاطب ہے۔
فہجرت الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت ادھر ہی شمار ہوگی جدھر اس نے ہجرت کی ہے. یعنی جیسی وہ نیت کر رہا ہے ویسی اس کا ثمرہ مرتب ہو رہا ہے، تاجر بن کے جا رہا ہے اور خاتم بن کے جا رہا ہے. دنیا کے بعد عورت کو الگ ذکر کیا ہے کیونکہ عورت کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہے. نے فرمایا ما رأیت فطرۃ اشد الرجال من النساء، اشد الرجال من النساء، میں نے اس سے بڑا کوئی فتنہ نہیں دیکھا. شیطان کو جب عورت دکھائے گی تو ناچنے لگا، کہا کسی کو نہیں چھوڑوں گا، نہ کسی صوفی کو، نہ کسی مولوی کو، سب کی خبر لے لوں گا اس کے ذریعے، اور پھنسا دیتا ہے. اسے کہتے ہیں کہ مولانا رومی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ شیطان جب عاجز ہو جاتا ہے کسی کو گمراہ کرنے سے تو لڑکوں اور عورتوں کے ذریعے اس پر حملہ آور ہوتا ہے. یہ عورتیں آتے ہیں جی نہیں حضرت صاحب، بس کرتے کرتے حضرت صاحب قابو میں آ جاتے ہیں. پیر صاحب کی ٹانگیں دبائی جا رہی، پیر صاحب، بزرگوں صاحب، مولوی صاحب کے سامنے برقع اتار کر بیٹھی. مولوی صاحب بھی کبھی کبھی ٹیڑھی آنکھ سے دیکھ لیتا ہے، اللہ معاف کرے. یہ بہت خطرناک ہے، یہ دو فتنے، مردوں کا فتنہ لڑکوں کا، اور یہ تو یہ چونکہ فتنہ دنیا کی فتنوں میں اشد ہے، اس لیے اس کو رسول اللہ نے الگ امراۃ الگ دار. اور دوسری وجہ ہے کہ یہ جو حدیث ہے یہ آئی عورت کی وجہ سے، اس کی شان ورود ہی عورت ہے. قیس نامی عورت تھی جس کے لیے ہجرت کی تھی صحابی نے کہا تھا اگر تو ہجرت کرے گا تو میں نکاح کروں گی تجھ سے. تو ہجرت کر کے مدینہ آ گیا. رسول اللہ علیہ وسلم کو بہت گراں گزرا، آپ نے ممبر پر ہی فرمایا. یاد رکھو ان کی صرف یہ نیت نہیں تھی، وہ تو صحابی تھے، اللہ رسول کے لیے بھی آئے تھے، لیکن جتنی شان بلند ہوتی ہے اتنی تنبیہات بھی زیادہ ہوتی. یہ تم کام کرتے ہو، تمہیں تو صرف تمہارے ذہن میں تو میرے علاوہ کوئی ہونا ہی نہیں چاہیے اللہ رسول کے علاوہ. اس لیے ان کو تنبیہ فرمائیے کہ مہاجر ام قیس کہلاتے تھے. عبد اللہ مسعود کہتے ہم اس صحابی کو کہتے تھے مہاجر ام قیس. عجیب بات ہے کہ ان کا نام کہیں بھی نہیں ملے گا. صحابہ کرام ایسی رازداری رکھتے تھے، ان کا کئی نام نہیں ہے کسی ذکر حدیث میں، تو کون نام کے ثابت ہے تاکہ راز رہے. مہاجر ام قیس کہتے تھے بس. ام قیس وہ عورت کا نام تھا، تو اس کا شان ورود چونکہ عورت ہے اس لیے عورت کو الگ ذکر کیا. اب یہاں پہ ایک بڑا اہم سوال ہے، یہ پوری روایت نہیں آدھی روایت ہے. آپ کو پتا ہے، آپ نے زاد الطالبین سے پڑھتے آ رہے، من کان ہجرت اللہ ورسولہ وہجرت اللہ ورسولہ، یہ جملہ امام بخاری نہیں لائے. اس کی ایک وجہ تو یہ کہ حمیدی سے ایسی سنا ہے، حمیدی سے ایسی سنا ہے. اور یہ محدثین بہت عجیب ہے، جس طرح سنی ہوتی ویسی لے آتے ہیں. تو حمیدی سے ایک بار ایسی روایت سنی اور ایک بار پوری سنی، لہٰذا پوری روایت بھی کتاب میں، کیونکہ یہ روایت تقریباً 6 جگہ پر اس سے زیادہ آئی، لہٰذا جہاں جیسی سنی تھی ویسے لے آئے، پہلی روایت ویسے لے آئے. ہو سکتا ہے شروع میں یہ ایسی سنا ہو تو اتنی لے آئے. اور دوسرا اختصار فی الحدیث کا جواز بیان کر رہے ہیں کہ حدیث کو مختصر کر کے وہی جملے کو بیان کرنا جو مقصود ہے، بس تو اجازت ہے. اور امام بخاری یہاں پر ایک بڑی اہم تنبیہ کر رہے ہیں. ہمارے استاد مفتی ولی حسن چونکی رحمہ اللہ اس پر بڑی بات کرتے تھے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی اہتمام سے ہم ایک نصیحت کر رہے ہیں. وہ یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ اگر تم اچھی نیت نہ کر سکو تو بری نیت بھی نہ کرنا تاکہ تمہاری پکڑ نہ ہو. خالی ذہن ایک کام کر لو، کوئی بات نہیں، خالی ذہن ہے، کوئی نیت نہیں، چھوڑ دو، تمہاری پکڑ نہیں ہوگی، ورنہ تم پھنس جاؤ گے، بری نیت کرتی پھنس جاؤ گے. جہاں تمہاری نیت میں خرابی آئی وہیں مارے جاؤ گے. اس لیے امام بخاری اختصار فی الحدیث لائیں، اس جملے کو لائیں کہ دیکھو اس سے بچو، اس سے بچو. اگر آپ کہتے ہو ہماری اچھی نیت نہیں کر پاتا یا میرے ذہن میں بات نہیں تھی اور میں نے یہ کام کر لیا، آپ کا ذہن خالی تھا تو کوئی بات نہیں، شر کی نیت نہیں، شر کی. آپ کسی غریب کی امداد اس لیے کر رہے ہیں، آپ کے ذہن میں یہ ہوگی یار کل کوئی سے یہ کام لوں گا میں، یا کوئی بیوہ ہے اس کی امداد کر رہے اس لیے کہ یار تھوڑا سا اس سے رابطہ تعلق ہو جائے،
سونی ہے, چکنی چپڑی ہے. حضرت خان رحم اللہ فرماتے کبھی بیواؤں کا اور ان کو یتیم بچیوں کی خود امداد نہ کرو, اپنی عورتوں کے بیچ میں ڈالو. حضرت خان میں کتنے زیرک انسان ہیں, کیسی نصیحت کہ عورتوں سے کہو اپنی یہ بیوہ کے گھر دے دو, یہ یتیم بچیوں کو دے دو, تم بیچ میں نہ آؤ. تم بیچ میں آؤ گے تو تمہیں سلام کریں گی اور تم فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے. یہ عجیب بات ہے. آپ خالی ذہن ہیں, خالی ذہن اگر امداد کرے کوئی بات نہیں, لیکن جہاں ایسی شر کی نیت آئی مارے گئے. آپ کی ساری امداد بھی ضائع ہو گئی اور فطرے میں مبتلا ہو جاؤ گے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے اختصار فی الحدیث کے جواز کو بیان کر کے وہ ٹکڑا لائے ہیں جس ٹکڑے سے بچنے کی ہمیں ضرورت ہے. ہمارے استاد نے 3 دن اس پر تقریر فرمائی, استاد مفتی ولی توقیر 3 دن تقریر کی اس پر, اس کی تاکید کی کہ دیکھو ہماری جتنی پوری زندگی انسان عمل کرتا ہے, پوری زندگی دیکھو شر کی نیت نہ کرنا, خیر کی نیت نہ کر سکو کوئی بات نہیں, پکڑ تو نہیں ہوگی نا, برابر ہو جاؤ گے, آراف پر چڑھا دیے جاؤ گے. تو آراف بھی دیوار ہے جنت اور دوزخ کے درمیان, جہاں چڑھا دیے جائیں گے اور پھر ان کو آ کر جنت میں بھیج دیا جائے گا. وہ بھی جنت ہی دیوار ہے, وہ عام دیوار تو نہیں ہے. یہی ہو جائے گا نا زیادہ زیادہ, برابر. عمر رضی اللہ جیسا انسان فرمایا کہ کتنے بڑے عظیم الشان کام کیے آپ نے. فرماتے جو رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی ساتھ زندگی گزاری, اس کی ہم اللہ سے خیر کی امید رکھتے, لیکن بعد میں جو ہے اللہ برابر سرابر چھڑا, نہ کچھ دینا نہ کچھ لینا. یہ فرمایا عمر جیسا انسان کیا ہے, برابر سرابر, بس کافی. تو حضرت استاد فرماتے تھے کہ امام بخاری بہت اونچی بات کر رہا ہے کہ دیکھو تم علم شروع کیا ہے, تم نے پڑھنا, اور علم کے بعد پوری عملی زندگی تم گزارو گے جب تک یہ آپ کی زندگی. دیکھو بری نیت سے ہمیشہ بچنا, کہیں اپنے آنے نہیں دینا اس سے. بالکل جہاں کوئی بری نیت فوراً, کوئی بات کرنے میں, کام کرنے میں, کسی میں بھی کوئی ایسی نیت فوراً اس کو روکو. نہ کیونکہ اس میں پکڑ ہوگی آپ کی. اگر کوئی بھی نیت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے, جیسے میں نے بتایا کچھ نہیں ملے گا, کوئی بات نہیں. جوتے تو نہ پڑے گا, جوتے پڑھنا ذلت ہے. اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس ٹکڑے کو لائے جو ٹکڑا مضر ہے ہمارے لیے کہ ضرر سے بچو. دفع ضرر مقدم ہے جلب منفعت سے, اس لیے اعوذ باللہ من الشیطان کی پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم بعد میں دفع مضرت. امام بخاری جملے کہ دفع مضرت کرو, اپنے آپ کو ضرر سے بچاؤ, اور ضرر سے یہ ہے کہ بری نیت نہ کرو. دیکھو بری نیت کی ہجرت جیسا عمل ہے. ہجرت کا عمل اتنا اونچا عمل ہے کہ اس کے برابر کوئی عمل نہیں ہے. ہجرت جیسا عمل بالکل صفر ہو گیا, مٹی ہو گیا. معمولی بات نہیں ہجرت کرنا, لیکن صفر ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ نیت خراب تھی. تو اعمال, باقی اعمال کی کیا قیمت لگے گی وہ بتاؤ, جب اتنا بڑا اونچا عمل ضائع ہو گیا تو یہ کیا ہے. اس لیے امام بخاری نے خود بھی اس کے اندر اپنی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ دیکھو میں یہ نہیں کہتا میں اللہ رسول کے لیے کتاب لکھی ہو, ایسا کوئی دعویٰ نہیں ہے, لیکن میری بری نیت بھی نہیں ہے. یہ تزکیہ نفس بھی کیا ہے اپنا, حزم لنفسی لکھا ہے کہ اپنی اس انکساری کی وجہ سے بھی وہ جملہ نہیں لائے کہ کہیں یہ سمجھو کہ امام بخاری دعویٰ کر رہا ہے میں اللہ رسول کے لیے کتاب لکھ رہا ہوں. نہیں, ایسی کوئی میری نیت نہیں, لیکن میری بری نیت بھی نہیں ہے. یہ خود حزم لنفس اپنی ذات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. کیسی نصیحت آمیز بات ہے اس میں, سبحان اللہ. اختصار فی الحدیث میں بھی امام بخاری نے ایک خزانے اور دریا بہا دیا ہے. ایسی تنبیہ کر دی امام بخاری نے جو ہماری پوری زندگی کام آنے والی چیز ہے. وہ امام بخاری نے دیکھو بری نیت نہیں کرنا. اور وہ خود بھی کہتا بھی میں نے یہ جو کتاب لکھی ہے اس میں کوئی ایسی بری نیت نہیں ہے, اس لیے نہیں ہے کہ یہ لکھی وہ لکھا, ایسا میری کوئی ایسی نیت نہیں. باقی یہ ہے کہ میں نے اللہ کے لکھے رسول اللہ, وہ تو سمجھ میں آتا ہے, آج تک زندہ ہے تو اللہ رسول کی لکھی گئی ہے تو آج تک زندہ ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جب موطا لکھی, سب سے پہلے تو بڑی کتاب موطا لکھی گئی ہے, اور مسند امام اعظم ہے. جب موطا لکھی گئی
تو کسی نے کہا کہ امام مالک بہت سے موتا کتابیں موجود ہیں، آپ یہ کتاب کیوں لکھ رہے ہیں؟ ایک ہی جملہ کہا، ما کان للہ یبقا، جو اللہ کے لیے لکھی جائے گی وہی رہ جائے گی، تو کسی کا بھی ذکر نہیں ہے سوائے موتا مالک کے۔ بہرحال فہید علامہ حاضر رہے اور کما قال علیہ السلام۔